ہمیں اکثر و بیشتر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ روٹی کی قدر اس بندے سے پوچھیں جو بھوکا ہو، اور جوانی کی قدر اس بندے سے پوچھیں جو بوڑھا ہو چکا ہو، اور صحت اور تندرستی کی قدر اس بندے سے پوچھیں جو بیمار ہو، اور آنکھوں کی قدر اندھے سے پوچھیں، اور کانوں کی قدر بہرے سے پوچھیں، اور زبان کی قدر گونگے سے پوچھیں۔ یعنی کہ ہر اس بندے کو اس چیز کی قدر کا پتہ ہوتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان صلاح الدین، اور آپ دیکھ رہے ہیں صلاح الدین پینٹو یوٹیوب چینل۔ آج ہم الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آپ اپنے مذہبی تہوار بڑی آسانی سے منا سکتے ہیں، مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو مذہبی طور پر جو مکمل آزادی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ویسے بھی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں، جو دوسری اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں، ان کو ان کے حقوق سرکاری سطح پر اور پرائیویٹ سطح پر اور عام انسانوں میں بھی جو بھی ان کے حقوق ایک ریاست نے مقرر کیے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نظر میں پاکستان کی کوئی قدر نہیں ہے، اور ہمیں پاکستان کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر سکے۔ ہماری نظر میں تو پاکستان کی کوئی بھی قدر نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی قدر ہم نے پوچھنی ہے تو ان 50 لاکھ لوگوں سے پوچھے جن کا خون پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے۔ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو پاکستان بنتے وقت برصغیر میں موجود تھے، خاص طور پر مسلمان۔ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو قائد اعظم سے پوچھیے جس نے اپنی بیماری تک کو چھپا دیا کہ اگر میری بیماری کا انگریز کو پتہ چل گیا تو وہ پاکستان کو ڈیلے کر دے گا۔ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان عورتوں سے پوچھیں جن کی عزتیں اور آبروئیں لوٹ لی گئی۔ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے پاکستان کا نام سنتے ہی کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے، اپنے گھر بار جائیداد سارا کچھ وہیں چھوڑ کر پاکستان کی طرف چل پڑے۔ اگر پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھے جو ہندوستان سے چلے تو پاکستان کی طرف آنے کے لیے تھے، لیکن راستے میں کاٹ دیے گئے، جلا دیے گئے، دریاؤں میں پھینک دیے گئے۔ اگر آپ نے پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھے جب ٹرین دلی سے بری ہوئی چلتی تھی لاہور پہنچنے کے لیے، اور جب لاہور پہنچتی تھی تو اس میں صرف اور صرف لاشیں اور خون ہی شامل ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کو پاکستان کی قدر کا کیا پتہ ہے؟ ہم نے ایک آزاد فضا میں آنکھ کھولی ہے، اس میں سانس لینا شروع کیا ہے، اور جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کاروبار مل گیا ہے، کوئی نہ کوئی جاب مل گئی ہے، تو ہمیں تو پاکستان کی کوئی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھائی ہے۔ الٹا ہم اس کو سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر جو ہے وہ مختلف اوقات میں نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیر کے ان 80 لاکھ مسلمانوں سے پوچھے جو ایک عرصے سے ہندوستان کی قید میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو انڈیا کے ان 20 کروڑ مسلمانوں سے پوچھیں جو آج اپنی شہریت کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور آج ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ان کو اپنی وفاداریاں ثابت کرنی پڑ رہی ہیں وہاں پر۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطین کے ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر بار اور جائیدادوں پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو برما کے ان لوگوں سے پوچھیں جن کو ہر تیسرے دن کاٹ دیا جاتا ہے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو افغانستان کے لوگوں سے جا کر پوچھیں جہاں پر پہلے روس حملہ آور ہوا تھا، اور اب 20 سال سے افغانستان میں امریکہ حملہ آور ہے۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ان انڈین عورتوں سے پوچھیں، ان مسلمان عورتوں سے پوچھیں کشمیر میں جو انڈین فوج کی بربریت کا اور زیادتیوں کا نشانہ بن گئی ہیں۔ ہمیں آزادی کی کیا قدر ہے؟ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، الٹا ہم اس کو ہر لحاظ سے جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو سیاسی بنیادوں پر ہم نے اس ملک کو تقسیم کر دیا، لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا، صوبائی بنیادوں پر ہم نے اس ملک کو تقسیم کر دیا۔ اب رہی صحیح کسر جو ہے، اب یہ جو سیکولرزم کا ایک جو ہے پرچار ہو رہا ہے جی ہمارے ملک میں میڈیا کے ذریعے اور بڑے بڑے اینکروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، کیا ہم نے پاکستان اس لیے ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا کہ ہم کل کو اس میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا دیا جائے، میری زبان میری مرضی کا نعرہ لگا دیا جائے؟ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟
تو خدا را اس پاکستان کی قدر کیجیے اور اس ملنے والی آزادی کی قدر کیجیے۔ جو آزادی آج ہمیں حاصل ہے مذہبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اس آزادی کی قدر کیجیے۔ اس کو اتنی آسانی سے نہ گوائیے۔ اس کی بنیادوں میں تقریباً 50 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے، اور جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی پاکستان بنتے وقت، ان لوگوں کی ہجرت کی قدر کیجیے، اور اپنے اس ملک کو نہ تو سیاسی بنیاد پر تقسیم کیجیے، نہ ہی مذہبی بنیاد پر تقسیم کیجیے، اور نہ ہی اپنے اس ملک کو ایسے لوگوں کے حوالے کیجیے جن کا نعرہ یہ ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہمارا نہیں اللہ کا جسم اور اللہ کی مرضی، اور ہمارا یہی نعرہ ہے انشاءاللہ، اور ہم اسی نعرے کے ساتھ جیتے رہیں گے اور اسی نعرے کو ہر فورم پر بلند کرتے رہیں گے۔ تو خدا را پاکستان کی قدر کیجیے، نہ اس کو سیاسی بنیادوں پر تقسیم کیجیے، نہ اس کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیجیے، نہ اس کو صوبائی بنیادوں پر تقسیم کیجیے، اور نہ ہی اسے سیکولرزم کے حوالے ہونے دیجیے، بلکہ ایسے لوگوں کے راستے میں سیسا پلائی کی دیوار بنیے۔ اپنے اختلافات کو بلا کر سیکولرزم اور اسلام کی جنگ میں اسلام کا ساتھ دیجیے اور اسلام کی صفوں میں کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک پرامن ترقی یافتہ اور ایک اسلامی ملک چھوڑ کر جائیں، تاکہ اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جا سکے، اور وہ اللہ بھی پھر اپنے لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر سکے۔